अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सूरत हाल जी ये हो चुकी है कि एस्टैब्लिशमेंट खान के साथ सुलह करने पर मजबूर हो चुकी है। तमाम तर मुजालिम ढाए गए, हर तरह की बेशर्मी और दो नंबरी कर ली गई। 250 से जायद पीटीआई के लोग, पीटीआई के रहनुमा छोड़कर जा चुके हैं और जो रहनुमा बचे हुए हैं वो छुपे हुए हैं और जो नहीं छुपे हुए वो जेलों के अंदर है और जो बाहर हैं वो जेलों से होकर आ चुके हैं और वो खामोश हैं। ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी खान घुटने नहीं टेक रहा। एस्टैब्लिशमेंट अब सोच रही है कि क्या करना चाहिए, घुटने टेक देने चाहिए या नहीं टेकने चाहिए। अलबत्ता अभी भी वो जो अकड़ है ना, वो अकड़ नहीं टूट रही और कुछ आखिरी कोशिशें की जा रही हैं। आज अडयाला जेल के बाहर बुशरा बीबी को जिस तरह से घेरा गया, जिसमें इद्दत में निकाह के वाले नारे लगाए गए, जादू टूना नामंजूर, इस तरह के नारे लगाए गए, ये बेशर्मी है। मजदूर, मुख्तलिफ दिहाड़ीदार लोग इकट्ठे करके लाए गए, इकट्ठे करके मुख्तलिफ जो कबायली इलाकों से आए हुए लोग थे उनको दिहाड़ी दी गई। वो मजदूरी करने के लिए आए थे। उनको कहा गया कि दिहाड़ी आप हमसे ले लेना और इधर आके नारे लगाओ, जादू टूना नामंजूर, इद्दत में निकाह नामंजूर। यानी इसको एक मजहबी रंग देने की कोशिश करो, टॉर्चर करने की कोशिश करो ताकि इन हथकंडों से खान को ब्लैकमेल किया जा सके। फिर लंदन से खबर आई कि शहजाद अकबर, इमरान खान के वजीर आजम के साबिक मावने खुसूसी, उन्होंने दावा किया है कि मेरा जो नया पता है लंदन में, वो किसी गांव में रहते हैं लंदन के करीब, उसका पता लीक हुआ और उसके बाद उनके घर पर कल एतवार की शाम को दस्तक होती है। बच्चे भागकर दरवाजे की तरफ जाते हैं और वो कहते हैं बच्चों को रोक देता हूं, खुद जाकर दरवाजा खोलता हूं। एक शख्स, एक नामालूम शख्स डिलीवरी बॉय के हुलिये के अंदर होता है। वो मुझ पर तेजाब फेंकने की कोशिश करता है और मैं दरवाजा बंद कर लेता हूं, तेजाब मुझ पर गिरता है, मैं जख्मी होता हूं, लेकिन मेरी हालत जो है वो खतरे से बाहर है और मैं ऐसे हथकंडों से घबराने वाला नहीं हूं। अब किसी का दरवाजा नॉक करके और उस पर तेजाब फेंकने की कोशिश करना और नामालूम शख्स का डिलीवरी बॉय की शक्ल में आना, ये आम बात नहीं है और ये एक बहुत बड़ा हमला है और थ्रेटन करने की कोशिश है कि हम आपको बाहर से भी ढूंढ निकालेंगे। अगर आप बाहर बैठे हुए हैं और आप समझते हैं कि आप आजाद हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो लिहाजा आप आजाद नहीं हैं, हम आपको दुनिया के हर कोने से ढूंढ निकालेंगे। फिर एक और आज खबर आई जी कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, वो जो केस बना हुआ नैब का, उसके अंदर इमरान खान का जिस्मानी रिमांड, मजीद 15 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था और जज मोहम्मद बशीर साहब ने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, इमरान खान को जुडिशल कर दिया। यानी अब उसी जेल के अंदर इमरान खान जुडिशल है। जब कोई शख्स जुडिशल हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि उससे जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो हो चुकी है, अब वो जुडिशल कस्टडी में है। लिहाजा उसके बाद आप 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जमानत के लिए रजू कर सकते हैं। अब ताकतवर हलकों को एक और मसला भी है कि अगर इमरान खान जुडिशल हो चुके हैं तो फिर किस नए मुकदमे के अंदर जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, किस में दोबारा गिरफ्तारी डाली जाए, क्योंकि साइफर वाले मुकदमे के अंदर भी खैर कल खान को पेश करना है। लेकिन मोहम्मद मालिक सहाफी हैं, वो कहते हैं कि मेरी इतलात हैं कि हुकूमत इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स नहीं ला रही, ट्रायल भी जेल में होगा, फैसला भी जेल में होगा और इलेक्शन भी पोलिंग बूथ में नहीं होगा, कहीं और होगा। और दीगर जराए भी ये दावा करते हैं कि फरवरी के अंदर अगर एस्टैब्लिशमेंट को यकीन ना हुआ कि इमरान खान को नहीं कुचला जा सका तो फिर फरवरी से इलेक्शन सितंबर में जा सकते हैं और सितंबर से भी आगे जा सकते हैं। तो लिहाजा इलेक्शन होने के कोई चांस नहीं है अगर इमरान खान को कुचला नहीं जाता या फिर इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो जाता। यानी इतना कुछ कर लेने के बाद हबीब अकरम कहते हैं कि ये इमरान खान की हिम्मत है कि वो सब कुछ सहते चले जा रहे हैं। इमरान खान को दोस्त छोड़कर जा चुके हैं, रिश्तेदार उसके मुसीबत में हैं, मौजूदा एहलिया अपने साबिक शोहर के निशाने पर हैं, जिन पर भरोसा था वो गवाह या मुद्दई बनने के लिए बेताब हैं। रोजाना उनके किरदार की धज्जियां उड़ाई जाती हैं लेकिन वो फिर भी डटे हुए हैं।
یعنی اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں. یہ عمران خان ہی کر سکتا ہے, یہ عمران خان ہی کی ہمت ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ آج طاقتور حلقوں کا ٹاؤٹ اور صحافی آپ صحافی چلیں انصار عباسی صاحب, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, اور آرٹیکل کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سرپرائز کی صورت میں, کہ پی ٹی آئی کے سرپرائز کی صورت میں کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ زیر عتاب ہے, اور اپنا مستقبل بچانے کی وہ کوشش کر رہی ہے, اور الیکشن لڑنے کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تحریک انصاف کے ان سیاستدانوں پر اعتبار کرتے ہیں جو فوج مخالف بیانیہ کا حصہ نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے ایک طرف تو اپنی جماعت کو سیاست ایسے وکلا کے حوالے کر دیا ہے جو ایک نئی جنگ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور دوسری جانب تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں اب بھی ان رہنماؤں کی اکثریت ہے جو انڈر گراؤنڈ ہے. مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں ایک طرف تو عمران خان نے اپنی ساری پارٹی حوالے کر دی وکلا کے جو ایک نئی جنگ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. دوسری طرف کور کمیٹی کے جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں, جو منظر عام پر نہیں آ رہے. اور تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا پلان یہ ہے جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پہلے تو پی ٹی آئی بلے کا نشان نہیں ہوگا, بلے کا نشان ہوا تو ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا, ٹکٹ لینے والا ہوا تو وہ ٹکٹ لینے والا میدان میں نہیں ہوگا, لہذا اس کو غائب کر دیا جائے گا. وہ بتاتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے ہو جانے کے بعد یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, بلے کا نشان بھی نہیں ہوتا, سینئر قیادت بھی نہیں ہوتی, کینڈیڈیٹ ٹکٹ لینے والا بھی نہیں ہوتا, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, پھر بھی وہ جیت جاتے ہیں, پھر بھی پی ٹی آئی کلین سویپ کر جاتی ہے, پھر بھی پی ٹی آئی سرپرائز اسٹیبلشمنٹ کو دے دیتی ہے. پھر کیا ہوگا؟ یہ ڈر, یہ خوف ستا رہا ہے طاقتور حلقوں کو, اور وہ لکھتے ہیں طاقتور حلقے اپنی پالیسی یا کس پالیسی پہ چلنا ہے, کس طرف لے کے چلنی ہے, اس حوالے سے کنفیوز ہیں. وہ کرے کیا کرے, میکسیمم کیا کرے؟ یہی ہو سکتا ہے نا, بلے کا نشان ختم, مقبول قیادت نہیں ہے, نئی قیادت ہے, نئے لوگ ہیں, وہ پھر بھی جیت جاتے ہیں. کرے کیا؟ وہ جیسے بنگلہ دیش میں ہوا تھا, سب کچھ کر دیا, گرفتار رکھا, شیخ مجیب الرحمان گرفتار تھا شاید میاں والی کی جیل میں, پھر بھی وہ جیت گیا, کلین سویپ کر گیا. پھر کیا کریں؟ تو اس حوالے سے سوچا جا رہا ہے اچھا ہے اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود عمران خان نہیں ٹوٹ رہا تو پھر صلح کر لی جائے. اس حوالے سے ایک طبقہ وہ ہے جو یہ اس پر غور کر رہا ہے, اور دوسرا طبقہ یہ جو کہتا ہے تن کے رکھ دو, خان نو تن کے رکھ دو. اور وہ تنانے کے چکر میں جو ملک کا حال ہو گیا, اور جس طرح کی بے شرمیاں سامنے آ رہی ہیں, کوئی کتابیں, کسی کے شور سے مقدمات درج, ادھر احتجاج کروائے جا رہے ہیں, جادو ٹونا نامنظور, عدت میں نکاح, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال خان پھر بھی ناقابل شکست ہے. اب نون لیگ کو پارٹی ٹکٹیں تقسیم کرنے کے لیے 20 سے زائد حلقوں کے اندر خبر ہے مسائل کا سامنا ہے. ٹکٹ کے لیے نواب شیر وزیر اور طلال چودھری کے معاملات حل نہیں ہو سکے. پھر یہ جو ہے راجہ ریاض کے حلقے کے اندر بھی مسائل ہیں, دیگر حلقوں کے اندر بھی مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں لوٹے کہ آپ نے شہباز شریف صاحب, آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, ہم اس لیے چھوڑ کے آئے تھے, آپ ٹکٹ دیں. جبکہ ان حلقوں کے اندر نون لیگ کے اپنے بھی, جیسے یہ طلال چودھری ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. نواب شیر وزیر کہتے ہیں میں نے لڑنا ہے. وہ شہباز شریف کو وعدہ یاد کرواتے ہیں. اب طلال جو ہیں وہ مریم کی گروپ کے ہیں, تو مریم کی حمایت انہیں حاصل ہے. تو یہ سارے معاملات نون لیگ کو ایک طرف کنفیوز کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ نواز شریف صاحب, آج ان کی اپیل ہے ہائی کورٹ کے اندر, مقدمہ جو ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے, اور جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں, سخت گھبرائے ہوئے ہیں کہ اب ہوگا کیا. کہتے ہیں پاکستان کا سیاسی اور معاشی استحکام نواز شریف کو انصاف کی فراہمی سے جڑا ہے. جتنا جلدی نواز شریف کو انصاف ملے گا اتنا جلدی ملک سے سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا. اور پہلے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو اگر جو ہے وہ کلین چٹ ملتی یا نواز شریف کے ساتھ انصاف ہوتا تو نواز شریف کو ریڈ کارپٹ استقبال کیا جاتا, ریڈ کارپٹ ان کے لیے جو ہے وہ بچھائے جاتے. تو لہٰذا نون لیگ کے اندر کنفیوژن ہے, یاد رکھیے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو گارنٹیاں ملی ہوئی ہیں کہ تم وزیر اعظم ہو ہی ہو. تمام تر گارنٹیوں کے باوجود بھی ان کے اندر کنفیوژن ہے کہ کہیں
ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی وزن کا پتا ہے نا. ایک طرف اتنا بھاری وزن ہے عمران خان کا، ایک طرف نواز شریف جو واپس آ کے بے وزن ہو گیا، جو وقت تھی بھی نا بے وقت ہو گیا ہے. اب کیسے گدے اور گھوڑے کو تولا جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے نون لیگ گھبرائی ہوئی کہیں ہمارے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے. خیر آج احد چیمہ وہ بھی بری ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جب ریکارڈ کا نیب نے کہا دوبارہ جائزہ لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ احد چیمہ نے تو کوئی کرپشن نہیں کی، اور ان کی آمدن اور اثاثوں کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہے، بیلنس چل رہے ہیں، جتنی آمدن ہے اتنی اثاثے ہیں. تو لہٰذا ہم سے غلطی ہو گئی تھی. تو لہٰذا احد چیمہ صاحب کو، جنہوں نے شہباز شریف کے ساتھ مل کے یہ سارے جو ہے وہ منہ کالا کیا تھا اور پیسے بنائے تھے، ان کو جو ہے نا آج بری کر دیا گیا. اور پھر نون لکھ رہی ہے ایک اور بری خبر، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کا مریم اورنگزیب کو 9 دسمبر کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم. ان کے وارنٹ گرفتاری نکلے تھے اور ناقابل ضمانت تھے، اور اب کہا گیا 9 دسمبر کو گرفتار کر کے عدالت پیش کیا جائے مریم اورنگزیب کو. لیکن مریم اورنگزیب اکڑی ہوئی ہیں، خود بھی پیش نہیں ہوتی، اور کسی کی جرت ہے جو اس نکرانی کو، جو مریم نواز کی کنیز کو وہ ہاتھ ڈالے. ایک طرف وارنٹ نہیں بھی ہوتے، گھروں میں گھس جاتے ہیں، برتن توڑ دیتے ہیں، تباہی مچا دیتے ہیں. ایک طرف یہ کنیز اعلیٰ کے جو ہے وہ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے وہ کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے. اور دوسری طرف خبر سن لے جلدی کے ساتھ. کرک پی ٹی آئی ورکر کنونشن پر 5 تھانوں میں مقدمات درج. ریجنل صدر شاہد کھٹک، ضلعی صدر عنایت اللہ سمیت تینوں تحصیل چیئرمینوں اور 600 کارکنان پر مقدمات درج. ایک طرف سیاسی ایکٹیویٹی، الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، اس میں شرکت کرنے پر مقدمات درج، اور اس میں مریم اورنگزیب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، پھر بھی گرفتاری نہیں ہوئی.